السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 61 یعنی 61 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کچھ کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذاقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ہے، بڑی باربرکت اور پاکیزہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت بھی معاشرے کے ایک عام مسئلے کے بارے میں بیان فرمائی گئی ہے، اور اس میں بھی کچھ ہدایت دی گئی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم ایک دوسرے سے جب بے تکلف ہوتے ہیں، رشتہ داری ہوتی ہے یا دوستی ہوتی ہے، تو ہم کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جو نظر آتا ہے سامنے رکھا ہوا کھانے کی پینے کی چیز ہم بلا تکلف اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث آتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، تو لوگ ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے سے بھی سخت احتیاط کرنے لگے تھے، حتیٰ کہ بالکل قانونی شرطوں کے مطابق صاحب خانہ کی دعوت و اجازت جب تک نہ ہو وہ سمجھتے تھے کہ کسی عزیز یا دوست کے ہاں کھانا بھی ناجائز ہے۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ اس معاملے میں بہت ہی احتیاط کرنے لگے تھے، ڈر گئے تھے کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت ممنوع بات ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے، یہ کام قطعی برا نہیں ہے کہ خاص طور سے جب کوئی لنگڑا مریض یا اندھا کوئی آدمی کسی کے گھر سے کچھ کھا لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے گھر میں داخل ہوئے اور کچھ کھانے کی چیز مل جائے فوراً بلا اجازت کھا لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے دوستوں کے داخل ہو گھر میں اور بلا اجازت کچھ اٹھا کے کھا لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پھر ایسے گھر جن کا چابی کسی کے پاس ہو اور اجازت دی گئی ہو جب چاہے آ جا سکتا ہے گھر میں، وہاں سے کچھ کھا لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی استثناء بیان کیے گئے ہیں کہ ایسے صورتحال میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یعنی پچھلی جو آیت ہے کا ریفرنس اس حدیث میں دیا گیا ہے، اس سے جو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ وہاں پر ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ کہ مراد کچھ اور ہے جو وہاں اس آیت کی تفسیر میں بیان ہو جائے گی، لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ بلا تکلف اپنے رشتہ داروں کے گھر سے دوستوں کے گھر سے کچھ کھا لیا کریں اور بلا اجازت، تو اس میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملوں میں سختی نہیں کرتے۔ اور لیکن ایک بات کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم رشتہ داروں یا دوستوں کے گھروں میں داخل ہوں تو ہدایت دی جا رہی ہے کہ سلام ضرور کیا کریں، اور یہ بہترین دعا ہے۔ سلام جو ہے حقیقت میں ایک بہترین دعا ہے۔ السلام علیکم کا مطلب غالباً ہم سب مسلمان سمجھتے ہیں کہ آپ پر سلامتی نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، سلامتی ہو، تو یہ بہترین دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اور یہ ضرور کر دیا کریں۔ اس سے یہ ایک
دعا بھی پہنچ جاتی ہے ہمارے عزیزوں کو، اور دوسرے یہ کہ وہ واقف بھی ہو جاتے ہیں کہ کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی واضح کر کے بتا دیا ہے، اب یہ انسان کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے کہ ان کا خیال رکھے، ان پر عمل کرے، تو اسی کے لیے فائدہ ہے۔ معاشرے میں اسی سے پاکیزگی اور بہتری، پیار محبت بڑھ سکتا ہے، اختلافات نہیں ہوں گے، انتشار نہیں پھیلے گا، اور یہی ان آیات کا مقصد ہے، اور یہی ہمارے بھی پیش نظر ہمیشہ رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔